السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم چوہان، جیسا کہ ہمیں تاریخ کے کتابوں میں زیادہ تر ذکر نہیں ملتا کہ چوہان مسلم کب ہوئے، اور جو بھی کچھ ملتا ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ گوگل، ویکیپیڈیا اور سوشل میڈیا پر کوئی تسلی بخش مواد نہیں ملتا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ چوہان مسلم کب ہوئے، اور اس بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ کن حالات میں چوہانوں نے اسلام قبول کیا۔ عرب، ترک اور افغانی ریاستی حملوں کے باوجود چوہانوں نے اپنا وجود قائم رکھا اور اپنی ریاستوں کے حکمران رہے۔ میں ہوں حاجی سمار چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں حاجی چوہان یوٹیوبی چینل۔ اگر چوہانوں کی تاریخ پڑھی جائے تو چوہانوں کو سوریہ ونش، اگنی ونش، ناگ ونش اور بہت سے ونشوں سے جوڑا گیا ہے، اور تاریخ کے کتابوں میں چوہانوں کو بہت ہی جنگجو اور طاقتور حکمران بتایا گیا ہے، اور ہزاروں سالوں سے لے کر پرتھوی راج چوہان تک ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے حکمران رہے، اور چوہانوں کو ہندو مذہب سے منسلک بتایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوہان مسلم کب ہوئے؟ ہندوستان کا مغربی علاقہ اور پاکستان میں چوہان زیادہ مسلم پائے جاتے ہیں۔ چوہان مسلم ہونے کے باوجود اپنی ثقافت اور پہچان کو برقرار رکھا، جیسا کہ چوہان راجپوت اب بھی کہلاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چوہانوں کی تاریخ پرتھوی راج چوہان کے بعد، خاص طور پر ہندوستان کے مغربی علاقوں اور پاکستان کے سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں چوہانوں کی تاریخ جان بوجھ کر چھپائی گئی ہے یا غائب کر دی گئی، اور چوہانوں کو جان بوجھ کر گمنام رکھا گیا، کیونکہ چوہان طاقتور اور جنگجو لڑاکے تھے جو اب تاریخ کے ورقوں میں غائب ہو چکے تھے۔ اگر کہیں تاریخ کے کتابوں میں ملتے بھی ہیں تو نہ ہونے کے برابر۔ چوہان سرحدی علاقوں میں رہتے تھے اور باہر سے آئے ہوئے حملہ وروں سے بار بار مقابلہ کرتے تھے۔ اب وہی چوہان گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جو طاقتور چوہان ہمیشہ بیرونی حملہ وروں سے مقابلہ کیا، وہ چوہان کب اور کیسے مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں کسی بھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، اور چوہان تاریخ کے ورقوں میں غائب ہو گئے۔ خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے چوہان مسلمانوں کی تاریخ کو غائب کر دیا گیا۔ 8ویں صدی میں چوہان سندھ، تھر، راجستھان، چولستان میں زیادہ پھیلے ہوئے تھے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پر ہمیشہ سیاسی تبدیلیاں آتی رہتی تھیں۔ یہ علاقے زیادہ تر راجپوت چوہانوں کے حکمرانی تحت ہوا کرتے تھے۔ جب ہندوستان میں مسلم حکمران آئے تو تب چوہان راجپوتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس دوران کچھ عرصے تک اجمیر اور میواڑ میں چوہان حکمران رہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی چوہانوں کی ریاست یا حکمرانی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے چوہان مسلم کب اور کن حالات میں ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
سندھ کے سرحدی علاقوں میں چوہان محمد بن قاسم کے دور میں مسلم ہو گئے تھے۔ جب چوہان محمد بن قاسم کے دور میں مسلمان ہوئے تو اس دور میں جو ہندو چوہان تھے ان لوگوں کا وہوار یا طور طریقہ مسلم چوہانوں سے اچھا نہیں تھا، اور ان لوگوں نے مسلم چوہانوں سے بالکل قطع کلامی کر دی، الگ ہو گئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے۔ وہی مسلم چوہان پھر عرب ملکوں کی طرف ہجرت کر گئے جو آج بھی شوہان کہلاتے ہیں، یمن اور کچھ خلیج کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ترک اور افغانستان سے مسلم حکمرانوں کا دور چلا تو اس دور میں چوہان بالکل بکھر چکے تھے اور ایک دوسرے سے دور دور علاقوں میں رہنے لگے۔ تاریخی کتابوں میں تو نہیں ملتا، پر کچھ روایتوں کے مطابق سندھ اور پنجاب صوبے ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر تھے اور یہاں پر مسلم راج کا پورا دبدبہ اور زور تھا، اور یہاں پر مسلم آبادی بھی بہت زیادہ تھی۔ یہاں پر تبلیغی جماعتیں اور بزرگ بھی بآسانی آ جا سکتے تھے۔ سندھ اور پنجاب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اسی دوران چوہان مسلمان ہوئے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ بزرگ جو ولی اللہ تھے انہوں نے ہی چوہان کے مختلف قبیلوں کو مسلم کیا، پر چوہانوں نے اپنی ثقافت اور پہچان نہیں چھوڑی۔ جیسے رسم رواج تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جو ہندو چوہانوں میں پائی جاتی ہیں ویسے ہی مسلمان چوہانوں میں بھی پائی جاتی تھی، جبکہ اب بہت ساری ہندو رسمیں چوہان مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ چوہان ریاستیں تو ختم ہو گئی اور چوہان زیادہ تر دیہات اور ریگستانی علاقوں میں رہنے لگے، اور سب سے زیادہ سندھ میں رہنے والے چوہان ہی مسلمان ہوئے، جو مکلی سے لے کر دلی اور ملتان تک پھیلے ہوئے تھے۔ جو ہندو چوہان ہیں وہ ابھی ہندوستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ چوہان مسلمان شیر شاہ سوری کے دور میں ہوئے، 1400 اور 1500 عیسوی کے درمیان۔ بہت سے راجپوتوں کی گوتھیں جو مسلمان ہوئی ان کا ذکر مسلمان تاریخ دانوں اور ان کے کتابوں میں تھوڑا بہت ذکر ملتا ہے، جو مختلف مسلم حکمرانوں کے دور میں مسلمان ہوئے۔ اللہ حافظ، جہاں بھی رہو خوش رہو۔